وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے رہبر اعلیٰ کو مسلم امہ کا محسن اور عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے بھارت سے حالیہ کشیدگی اور توسیع پسندانہ عزائم پر ایران کو آگاہ کیا اور حمایت پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کا خواہاں ہے۔ ایران سے تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امید ہے ایران امریکہ جوہری معاہدے خطے میں امن کا راستہ کھولے گا۔ رہبر اعلیٰ کی وزیراعظم کو امن کی کوششوں اور پاکستان سے تعلقات مستحکم بنانے پر تعریف۔ آیت اللہ خامنائی کی پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیراعظم کی رہبر اعلیٰ کو پاکستان کے دورے کی خصوصی دعوت۔ ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈیپیوٹی وزیراعظم اسحاق ڈار، وزرائے داخلہ اور اطلاعات بھی شریک تھے۔ My dear brother President, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، خطے میں امن کی خاطر مسئلہ کشمیر، پانی کے مسئلے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھارت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر ہم اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے پاکستان کی عوام کے لیے جذبات پر مشکور ہوں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک سے مطالبہ ہے کہ اختلافات اور مسائل کا آپس میں بات چیت کر کے حل نکالیں۔ ایران اور پاکستان OIC کے رکن ممالک ہیں جو مل کر غزہ کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام مغربی ممالک خاموش ہیں اور ان کا یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایرانی صدر نے دورہ کرنے پر وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے ایران پہنچنے پر شہباز شریف کا شاندار استقبال۔ وزیراعظم کو ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ مسلح افواج کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی اور بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، IMF بورڈ میں قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا۔ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 400 ارب کی معیشت بننا پاکستان کے لیے اچھی پیش رفت۔ 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا مرحلہ جلد مکمل ہوگا۔ رائٹ سائزنگ کا عمل جاری ہے اور ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ FBR میں شفافیت لانے کے لیے انسانی مداخلت کو کم کر رہے ہیں، جس سے شفافیت آئے گی۔ حکومت طویل المدتی اصلاحات کے لیے پرعزم تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی معترف معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ گزدار میں شہید بچوں کے خون کے ایک ایک قطرہ کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ CMH کوئٹہ میں زیر علاج زخمی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر اپنی بزدلی کا ثبوت دیا۔ مٹھی بھر دہشت گرد اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا شہداء کے لیے 10-10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہماری افواج نے بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایسے ہی ہماری افواج ان اندرونی تخریب کاروں کو بھی ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی سرپرست اعلیٰ آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیاں بلوچستان میں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔
بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کالعدم تنظیموں سے سرکاری روابط بھی قائم ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا دیتا ہے۔ دہشت گردانہ حملے کی خبر بھارتی ذرائع ابلاغ اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہے، جسے بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بھارتی چینلز کے اینکرز کا حکومت کو دہلی میں کالعدم تنظیموں کے دفاتر کھولنے کا مشورہ۔ بھارت گولہ باری کے دوران مرنے والے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو پاکستانی قرار دینے لگا۔ بھارتی میڈیا کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگے۔ پونچھ کے مدرسہ معلم محمد اقبال کو جاں بحق ہونے کے بعد انڈیا میڈیا نے پاکستانی دہشت گرد قرار دے دیا، تاہم پولیس بیان نے جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اقبال کی غلط شناخت کی طرح کئی دیگر گمراہ کن اور غلط معلومات بھی انڈین نیوز چینلز اور ویب سائٹس پر دیکھی گئیں۔ دعویٰ کیا گیا کہ انڈیا نے پاکستان کی کراچی بندرگاہ تباہ کر دی ہے، جس کے بعد میں حکومت نے غلط دعویٰ قرار دیا۔ فیک ویڈیو میں ایک پاکستانی فوجی جنرل کا دعویٰ پیش کیا گیا۔ پاکستان نے جنگ میں 2 طیارے کھو دیے۔ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں رہتے تو آج مسئلہ نہ ہوتا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وکیل مخدوم علی نے کہا منتخب ارکان کو بغیر نوٹس ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ جسٹس سمال مندوخیل نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بنا سکتی تھی، انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ سنی اتحاد کونسل اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی تو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ اگر اکثریتی ججز یہ سمجھیں کہ فیصلہ اور نظر ثانی درست ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس شاہد نے استفسار کیا کہ کیا جو جماعت فریق نہ ہو اسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ وکیل نے کہا اس جماعت کو نشستیں نہیں مل سکتی۔ کیس کی سماعت لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ مزید سماعت کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورمز سے رائے لی گئی۔ اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو ججز ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسفر ہونے والا جج بھی انکار کر دے تو عمل رک جائے گا۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ججز تبادلہ کیس میں ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، سینیورٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کہتے ہیں کہ ساری زندگی جیل میں رکھ لیں، نہیں جھکوں گا۔ جو بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ وقت بدل چکا ہے، پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کرے، پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے، لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی کو عام قیدی نے حقوق بھی نہیں دیے جا رہے۔ 8 مہینوں میں صرف 1 مرتبہ بچوں سے بات کروائی گئی۔ بانی نے کہا کہ میری بہنوں سے ملاقات نہیں کراتے، ہم کتابیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جیل انتظامیہ روک لیتی ہے۔ بانی کا ذاتی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرایا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج۔ مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، کارکنان اور پولیس میں ہاتھا پائی، ریڈ زون کا گیٹ ٹوٹ گیا، کئی کارکن زخمی۔ پارٹی کارکنان نے پی ٹی آئی کی احتجاج کیمپ کو آگ لگا دی، خیمے کے اندر موجود کرسیاں اور باقی سامان جل گیا، سڑک پر کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ خیبر روڈ کی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ایس ایس پی آپریشن مسعود بنگش نے کہا کہ پرامن جلسہ ہو رہا تھا، پولیس صرف ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی تھی۔ کچھ نقاب پوش افراد نے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی اور کیمپ کو آگ لگا دی۔ کیمروں کی فوٹیج سے شناخت کی جائے گی۔ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی مظاہرین پر تشدد کی مذمت۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، پاکستانی صارفین کو فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت۔ کہا ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ کا خطرہ ہے، سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ، صارفین کو پاس ورڈ مینیجر کا استعمال کرنے کی سفارش۔ بلال بن ثاقب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک
चैन और क्रिप्टो मुकर्रर। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को वजीर ममलिकत का दर्जा दिया गया है। क्रिप्टो पॉलिसी में रहनुमाई के लिए नौजवान क़यादत को आगे लाया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉक चेन में आलमी क़यादत के लिए पुरज़्म बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। हुकूमत ने क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली हासिल कर लिया। वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की खदोखाल और तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तरक्याती बजट के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकत दारी के मनसूबों की मंजूरी भी देगी। कौंसल आइंदा 5 साला मनसूबाबंदी, GDP ग्रोथ, ज़रई सनती और खिदमात के शोबे में तरक्की के अहदाफ को मंजूर करेगी। बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र के अहदाफ का तयन भी इजलास का हिस्सा होगा। उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है, वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। 2 सालों से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। शरपसंदों ने वज़ीर दाखिला सिंध के घर पर केमिकल से आग लगाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मोरो में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान ज़ियाउल हसन लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, शफी बरफत ग्रुप बैरून मुल्क मुकीम है और सिंध में दहशतगर्द हमलों में मुलविस रहा है। कलदम GA सिंध मुत्तहिदा महाज ने 20 मई को एहतजाज की कॉल दी। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि एहतजाज पुरअमन रहे। एहतजाज में नकाबपोश मुजाहिरीन भी शामिल थे। फायरिंग से मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी थीं। उन्हें अस्पताल ले जाने से रोका गया। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वर्सा के हवाले नहीं कर रही। नकाबपोश मुजाहिरीन और गैर मुकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मखसूस नशिस्तें PTI का हक। तहरीकें किसी के आने जाने से रुक नहीं जाती बल्कि जारी रहती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इस वक्त किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भारत से जंग के दौरान हमने खुलकर रियासत हिमायत की। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने मोदी के खिलाफ बात तक नहीं की। 2 बंदों की बिजली चोरी की सजा पूरे इलाके को दी जाती है। कौमी असेंबली दाखिला कमेटी में बहस। कमेटी का बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लाया गया हुकूमती बिल इस्लाहात के बगैर मंजूर करने से इनकार। नबील कबूल, कादिर पटेल और जमशेद दस्ती ने बहस के दौरान बिल पर सख्त एतराज़ात उठाए। जमशेद दस्ती ने कहा, जाली मुकदमात से कमजोर तबकात को निशाना बनाया जा रहा है। कादिर पटेल ने कहा, हम किसी सूरत ऐसे बिल को बगैर चेक एंड बैलेंस के मंजूर नहीं करेंगे। जरताज गुल और दीगर अराकीन ने भी बिल को मुस्तरद करने की हिमायत की। कमेटी ने बिल को कसरत राय से मुस्तरद करते हुए निज़ाम में इस्लाहात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का CM इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज। टाइप 1 ज़ियाबतीज़ के शिकार बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन कार्ड जारी। मरियम नवाज ने खुद बच्चों के घरों में जाकर इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। पहले मरहले में 1500 बच्चों को घरों पर इंसुलिन की फराहमी। मरियम नवाज कहती हैं, बच्चों की सेहत मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंसुलिन डिलीवरी के लिए पाकिस्तान पोस्ट का कोल्ड चेन सिस्टम इस्तेमाल होगा। बच्चों को छमाही चेकअप के सिवा अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। हम सूबे में रियासत मदीना के मॉडल के क़याम के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने बानी PTI के फलाही रियासत के विजन पर अमल पैरा है। सूबे में मजीद कमज़ोर और नादार लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में बोन मैरो, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त है। जहेज फंड को 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। जहेज फंड से इस साल 4,000 बच्चियों की शादियां करवाई गईं। हमने कोई नया टैक्स लगाए बगैर अरबों रुपए की इजाफी आमदन पैदा की। PTI में इख्तलाफात खत्म न हो सके। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने आजम स्वाति को झूठा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
اعظم سواتی نے جیل سے رہائی کے بعد مجھ پر کرپشن کے الزامات لگائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے خود تسلیم کیا. اسمبلی میں تمام تعیناتیاں قانون کے مطابق ہوئیں. انکوائری بند ہو چکی لیکن اب ایک نیا پھڈا پیدا ہو گیا. کوہستان بدعنوانی کیس میں 26 ارب روپے تک کی ریکوری ہوئی. ہمارا کام تحقیقات نہیں بلکہ اداروں کو دیکھنا ہے. 3 محکموں اور نیشنل بینک کی ملی بھگت سے یہ کرپشن ہوئی. ثانیہ غزار کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں مشترکہ مذمتی قرارداد منظور. واقعہ علم امن اور پاکستان کے روشن مستقبل پر حملہ قرار. اجلاس ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا کی صدارت میں ہوا. نیشنل پارٹی کے رکن رحمت صالح بلوچ نے قرارداد پیش کی. قرارداد میں کہا گیا کہ خودکش حملے میں 8 معصوم طلبہ شہید اور کئی زخمی ہوئے. واقعہ ملک کی سالمیت اور امن کے دشمنوں کی گھناؤنی سازش ہے. حملے میں ملوث عناصر اور سہولتکاروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اراکین اسمبلی کی دہشت گردی کی شدید مذمت. نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار. اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے کہا کہ دشمن بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ملاقات. M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے سمیت اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ کا M6 منصوبے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. کہا کراچی پورٹ کا دیگر شہروں سے رابطہ ضروری ہے، بصورت دیگر موٹر وے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا. علیم خان نے بتایا کہ M6 کو 5 سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 کی فنڈنگ مکمل ہو چکی جبکہ باقی پر کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی برج فنانس کے ذریعے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی پیشکش. نیشنل ہائی وے کے جامشورو سہون روڈ کی جلد تکمیل پر بھی زور. M10 نیو کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبے پر بھی مشاورت. HCC سے برخاست ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ضیاء القیوم کی عہدے پر بحالی کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے HEC سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا. ڈاکٹر ضیاء القیوم کے عہدے پر بحالی اور حکم امتناعی کی فوری استدعا مسترد. ملک بھر میں تیسری قومی پولیو مہم. 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل. کہا مہم کوئی سازش نہیں، والدین منفی باتیں ذہن سے نکال کر بچوں کو پولیو سے بچائیں. ملک کے 50 اضلاع میں پولیو وائرس کی موجودگی ثابت ہو چکی جو ایک خطرناک اشارہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے سوا دنیا بھر سے پولیو ختم ہو چکا. ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس مرض سے بچائیں. خاتون اول آصفہ بھٹو کی بھی پولیو سے پاک مستقبل کے لیے اساتذہ علماء سے کردار ادا کرنے کی اپیل. عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیاں سجنے لگیں. گجرانوالہ میں پہلی بار کیٹل شو کا انعقاد. اعلیٰ اور نایاب نسل کے بیلوں نے شہریوں کے دل جیت لیے. لاہور میں مناوا کی مویشی منڈی میں راجو اور شیرو کی دھوم. 1 کروڑ روپے کی جوڑی، 50 من وزن. بیوپاری اور خریداروں کی قیمت کم کرانے پر بحث. رائیوڈ میں 20 من وزنی بگو اور 15 من وزنی جگو نامی بیلوں کی جوڑی کی دھوم. مالک کے مطابق دونوں بیلوں کی خوراک دیسی گھی، بادام اور دودھ ہے. عید پر مسافروں کے لیے خوشخبری. پاکستان ریلوے کا 5 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان. پہلی ٹرین 2 جون کو کراچی سے لاہور، دوسری 3 جون کو کوئٹہ سے پشاور، تیسری 3 جون کو لاہور سے کراچی روانہ ہوگی. چوتھی ٹرین 3 جون کو کراچی سے راولپنڈی اور 5ویں اسپیشل ٹرین 4 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. ٹرینوں کے اوقات مختلف شہروں میں موجود مسافروں کی سہولت کے مطابق رکھے گئے ہیں تاکہ سفری مشکلات کم ہوں. ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس. آج طلب اجلاس وزارت مذہبی امور کوہسار بلاک اسلام آباد کی چھت پر شام 6:30 بجے ہوگا. چاند کی شہادتوں کی روشنی میں عید الاضحیٰ کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے اپنے مراکز پر بیک وقت ہوں گے.